السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین یعنی قرضوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم۔ دین دو طرح کا ہوتا ہے، قرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرض وہ ہے جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، قرض دینے والا بالکل نا امید ہو چکا ہے، وہ رقم ڈوب چکی ہے۔ ایسے قرضوں میں زکوٰۃ فی الفور نہیں ہے، البتہ اگر کبھی وصول ہو جائے تو وصولی کے بعد جب 1 سال اس پر پورے ہو جائیں تو زکوٰۃ کے شرائط کے مطابق اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ وہ دین جس کے ملنے کی امید ہے، خواہ وہ قرض کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی بقایا کی شکل میں ہو، اس میں وصولی کے بعد پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قرض دینے والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ دیتا چلا جائے، اس لیے کہ بعض دفعہ وصولی کے بعد پچھلے سالوں کی جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو نفس پہ شاق اور دشوار گزرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں مانع بن جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر سال ایسے قرضوں کی زکوٰۃ ادا کرتا چلا جائے تاکہ بیک وقت پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی طرح کا کوئی شاق اور دشوار نہ گزرے۔ ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے مہر کا، کہ مہر کی رقم جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر کے ذمے بقایا ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ مقدار نصاب پہنچ جاتا ہے، تو کیا بیوی کے اوپر مہر کی رقم کی زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ مہر کی رقم جب شوہر کی جانب سے وصول ہو جائے اور وصولی کے بعد جب سال اس پہ پورے ہو جائے اور وہ رقم باقی رہے تو زکوٰۃ کے وصول کے مطابق، زکوٰۃ کی شرائط کے مطابق اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک چوتھا مسئلہ ہے کہ قرضوں کو زکوٰۃ میں منہا کرنا، زکوٰۃ میں شمار کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو قرض دینے والا کبھی یہ کرتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے کہ جو ہم نے اس کو قرض دیا چلو وہ زکوٰۃ میں ہم شمار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق زکوٰۃ کو دینے کے وقت، مالک بنانے کے وقت زکوٰۃ کی نیت سے دینا یہ شرط ہے، اور جس وقت آپ نے اس کو وہ رقم دی ہے اس وقت آپ کو زکوٰۃ کی کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ قرض کی نیت سے آپ نے دیا تھا۔ بعد میں آپ یہ نیت کر رہے ہیں، اس لیے اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا قرض ہے اتنی رقم یا اس سے کچھ زیادہ رقم دے کر کے مالک بنا دیں، اور پھر کہیں کہ بھائی تمہارے ذمہ قرض بھی ہے، تمہیں چاہیے کہ قرض بھی ادا کر دو، اس لیے کہ قرض بھی ادا کرنا تمہاری ذمہ داری میں داخل ہے۔ اب وہ اس کے بعد وہ قرض ادا کر دیتا ہے آپ کو، تو اس سے قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے اتنی رقم ادھار لے کر کے آپ کو دے دے اور آپ اتنی ہی رقم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر کے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیں، اور پھر اس کو کہیں کہ بھائی تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا بقایا ہے، کسی کا قرض ہے، تو قرض بھی ادا کر دو، اور وہ قرض ادا کر دیتا ہے، تو اس طرح قرض بھی ادا ہو جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے قرض کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، وما توفیقی الا باللہ۔